صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اگر ہم زندگی کا مشاہدہ کریں تو انہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دیا۔ سرکار کے نام پر انہوں نے وطن بھی چھوڑا، اپنی اولادیں بھی قربان کر دیں۔ اب دیکھتے ہیں غزوہ احد کے اندر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابہ نے اپنی جانیں پیش کیں اور یہ فاوڑی کے کریم آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے تو پورا مدینہ چیخ اٹھا۔ مدینہ طیبہ کے لوگ بھاگے ہوئے دوڑتے ہوئے احد کے میدان کی طرف آئے۔ ان میں ایک صحابیہ بھی تھی جناب، وہ دوڑتی انہوں نے ہر بندے سے پوچھ رہی تھی کہ کریم آقا کا کیا بنا، ما فعل رسول اللہ، میرے آقا کا کیا بنا ہے، میرے آقا کہاں ہیں، کریم آقا جلوہ گر کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے؟ لوگوں نے کہا تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ وہ کہنے لگے تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا، یہ سارے رشتے تمہارے ختم ہو گئے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کا کیا بنا؟ یہاں تک کہ نہ صرف یہ خبر پہنچی بلکہ وہ ان میتوں کو دیکھتی رہی۔ اس کے بیٹے کی میت ہے، اس کے شوہر کی میت ہے، اس کے بیٹے باپ کی میت ہے، لیکن جب یہ میتیں سامنے ہوں تو ناظرین کرام انسان پر کیا بیتتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اس حالت میں بھی وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے آقا کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا گھبراتی کیوں ہوں، وہ دیکھو سامنے رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ بس سرکار کی زیارت کی، سرکار کے دامن کو تھام کے اس صحابیہ نے جو بات کہی، حدیث نے اس کو رقم کیا۔ وہ کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، کہ ہر مصیبت ہیج ہے یا رسول اللہ، اگر آپ سلامت ہیں تو ہر غم میرا ختم ہے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ اپنا تن من دن انہوں نے حضور کے نام پہ قربان کر دیا۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم کسی نہ کسی صحابی پر بات کرتے ہیں، اور آج ہم نے جس عظیم صحابی پر بات کرنی ہے وہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پروگرام کی جو ریڑھ کی ہڈی ہیں، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، جناب انتہائی محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، میں نے عرض کیا کہ آج ہم سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جمیل کریں گے۔ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو محبوب رسول اللہ ہیں، جو مسیح الاسلام ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام دعائیں فرمایا کرتے تھے، رحم اللہ ابا ذر، اے میرے خالق، اے میرے رب، میرے ابو ذر پر رحم فرمانا۔ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں کریم آقا نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی شخص بھی ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا نہیں ہے، جن کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر میں اس کائنات میں ابو ذر غفاری سے بڑا سچا اور نڈر آدمی کوئی نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اگر فقر کا، مسیح الاسلام کا اگر فیض دیکھنا ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہے تو میرے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لو۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے دور تھے، انہوں نے دنیا سے تعلق توڑ رکھا تھا، اپنے خالق سے تعلق جوڑ رکھا تھا، بلکہ جو بندہ بھی دنیا کے منصب پر آتا اسے تعلق توڑ دیتے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں یمن کا حاکم بنایا گیا، ولی بنایا گیا، ناظم بنایا گیا، وہ دوبارہ ملنے کے لیے ابو ذر غفاری کے پاس آئے اور کمر کے ساتھ چمڑ گئے۔ آپ نے فرمایا دور ہٹ جاؤ، تم دنیا دار ہو، میں تم سے نہیں ملتا۔ وہ مرحبا یا اخی کہہ رہے تھے، آپ فرما رہے تھے الیک انی، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آئے، جب آپ کو بحرین کا حاکم مقرر کیا گیا، والی مقرر کیا گیا، وہ ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے بھی اسی طرح کمر کے ساتھ چمڑ گئے۔ تو آپ نے فرمایا الیک انی، مجھ سے دور ہو جاؤ، تم دنیا دار ہو گئے۔ تو کیا تیرے پاس اب جائیداد زیادہ نہیں ہو گئی، کوٹھی نہیں آ گئی، مال و بنگلہ نہیں آ گیا، تمہارے پاس اور بکریاں اور ریوڑ نہیں آ گئے؟ تو ابو ہریرہ نے عرض کی کہ اے ابو ذر غفاری، میں ان چیزوں سے محبت نہیں کرتا، میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر تیرے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے۔ قبلہ مفتی صاحب، پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے بڑی حسین باتیں فرمائیں اور آپ کے زہد و تقویٰ کی بات کی، دنیا سے لا تعلقی کی بات کی، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کی۔ میں چاہتا ہوں اسی پہ مزید آپ کچھ موتی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اصحاب رسول کی جو مقدس جماعت ہے، جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے والے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے، سبحان اللہ، میرے آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے، اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز میں آنے والے، جی، اور میرے آقا کی تربیت میں رہنے والے، حضور کے مدرسے میں پڑھنے والے صحابہ اکرام اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے لیے ایک طرف ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، واہ واہ، ماں باپ سے، ہر رشتے سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ بے تھا، شک بے شک، اور یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے جی، جو آپ نے کہا، بجا کہا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جی، صحیح بخاری۔ تو صحابہ کرام نے ایمان کا یہ بنیادی تقاضا بھی پورا کیا۔ ایک بات تو یہ کہ حضور کی ذات سے بھی بے پناہ محبت کرتے تھے، بے شک بے شک، اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو اللہ اکبر، انہوں نے اپنی جان سے بھی عزیز جانا۔ کیا کہنا، حضور سبحان کی اللہ، تعلیمات، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر، جی، میرے آقا نے جو تربیت کی اور جو پیغام دیا، جو نظام دیا، اس کو بھی انہوں نے حرز جاں بنایا۔ بے شک بے شک، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ جی، تبعا لما جئت بہ، اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وہ بات فرمائی کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے، ماں باپ سے، حتیٰ کہ کل کائنات سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے، اللہ اکبر، وہیں یہ بات بھی کیا فرمائی، کہنے، سبحان اللہ، فرمایا کوئی اس وقت تک ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور دعویٰ ایمان میں صادق نہیں ہو سکتا جی، جب تک کہ وہ اپنی خواہش نفس کو میرے لائے ہوئے نظام کے تابع نہیں کر دے، قابل، بے شک، میری بے شک، تعلیمات کے تابع نہیں کر بے دے۔ شک، تو یہ بات بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کبھی گوارا نہ تھی کہ کہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی خلاف ورزی دیکھیں، حضور کی شریعت کی خلاف ورزی دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہوئے کسی کو دیکھیں جی، اور اس پر وہ روکے نہ، ٹوکے نہ، اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہ دیں، یہ ان کے لیے بات کسی طور پر بھی گوارا نہ تھی۔ تمام صحابہ اوورال، اور ان میں سے پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ترہ امتیاز ہی یہ تھا، کیا کہنے، سبحان اللہ، آپ تو جانے پہچانے ہی درس و تدریس، واعظ و تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے جانے جاتے تھے آپ، کیا کہنے، یہی آپ کی پہچان تھی، یہی آپ کا ترہ امتیاز تھا۔